آج مجلس الخطبہ پاکستان کے مہمان بنے ہیں قاری ہلال انور العفاسی حفظہ اللہ۔ آج ہم ان سے خطابت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں التماس گزار ہوں قاری ہلال انور العفاسی حفظہ اللہ سے کہ وہ اپنے لفظوں میں اپنا تعارف پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ خطابت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں مفتی ابو سعد جاسم بن شاہد صاحب کا کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بارک اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے اور بہت زیادہ آپ کی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق وافر نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ میرا نام ہلال انور اور میرا تعلق فیروز وٹواں ضلع شیخوپورہ سے ہے، اور میں نے حفظ کا آغاز جامعہ شریفیہ گائے صوب فیصل آباد سے کیا، اور وہیں سے الحمدللہ میں نے مکمل حفظ کیا، اور پھر حفظ کرنے کے بعد میں نے گردان جامعہ اسلامی امدادیہ سے مکمل کی، اور اپنا درس نظامی کا جو آغاز ہے وہ لاہور میں رائیونڈ روڈ کے اوپر 13 کلومیٹر پیچھے آس اکیڈمی ہے، وہاں سے الحمدللہ میں نے اپنے درس نظامی کا آغاز کیا۔ تو وہاں پر 2 سال پڑھنے کے بعد کچھ بیماری کے مسائل آئے تو پھر فیصل آباد کا رخ کیا، تو وہاں الحمدللہ میں نے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزارا، اور 1 سال جو ہے پھر فراغت کا جامعہ اشرفیہ سے الحمدللہ وہاں سے سند فراغت حاصل کی۔ تو یوں یہ اللہ کی توفیق سے تعلیم کا سفر فیصل آباد سے شروع ہو کر، اور ایک بہت بڑا حصہ تعلیم کا فیصل آباد سے مکمل ہو کر جامعہ اشرفیہ جو ہمارے ملک کی مایہ ناز یونیورسٹی آپ کہہ لیں، بہت بڑا مدرسہ، جہاں سے تقریباً جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہاں کے ہی اپنا تلمذ طے کرنے والے ہیں، تو وہیں سے الحمدللہ کی توفیق سے ہم نے سند فراغت حاصل کی۔ یہ ہمارا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ یعنی آپ کا سفر شریفیہ سے شروع ہوا اور اشرفیہ پہ ختم ہوا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ خطابت کے میدان میں بھی ہیں، جمعہ وغیرہ پڑھاتے ہوں گے یا کہیں خطابت کا تقریر کا بیان کا موقع ملتا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ملکہ ہے یہ انسان کو ویسے تو نہیں حاصل ہو جاتا، ابھی رات کو حاصل ہوا صبح کو شروع ہو گیا، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے واقعات ہوتے ہیں، انسان نے کہیں نہ کہیں سے کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے جو خطابت کا ملکہ ہے، تقریر بیان کا، بیان جمعہ کا ملکہ ہے، وہ آپ نے کیسے سیکھا؟ آیا مدرسہ کی بزموں سے یا تقریری مقابلوں سے یا کوئی آپ نے کورس کیا، یا کون سے وہ ذرائع تھے کہ جن ذرائع کو اختیار کر کے آپ جو ہیں اس قابل ہوئے کہ آپ لوگوں سے مجمع سے گفتگو کر سکیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت آپ نے عمدہ سوال فرمایا۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ انسان کے اندر سیکھنے سے ہی ترقی کرتی ہے، اور سیکھے بغیر کوئی چیز بھی جو ہے وہ انسان اپنی صلاحیت سے یا اپنی اختراع سے اس کو وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو سیکھ کر آگے شروع نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ خطابت کے حوالے سے ہم نے جو اس میں قدم رکھا تو وہ ہمارا بھی سیکھنے کے عمل سے تھا، اور چونکہ مدارس کی دنیا کے اندر جو اس چیز کو ابھارا جاتا ہے یا نکھارا جاتا ہے تو اس کی ایک معمولی سی ترتیب ہوتی ہے، اور کئی مدارس میں یہ ترتیب بڑے منظم انداز میں ہوتی ہے، اور کئی مدارس میں آپ سمجھ لیں کہ عارضی طور پر ہوتی ہے، اس کی مستقل پابندی نہیں کی جاتی، اور جہاں پر کی جاتی ہے تو پھر ماشاءاللہ وہاں پر بڑے باصلاحیت اور معاشرے کے بہترین تربیت کرنے والے افراد بھی اللہ تعالیٰ معاشرے کو وافر تعداد میں عطا فرماتا ہے۔
تو اس طرح ہے کہ مدارس کی ہی ترتیب سے ہم نے اپنی اس صلاحیت کو اپنے اندر اجاگر کیا اور اس کو شروع کیا، چونکہ مدارس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہر ہفتے کی ترتیب میں 1 گھنٹہ اس کو مختص کر لیا جاتا تھا، تو پھر اس کے اندر ہر طالب علم اپنی اپنی کلاس کا اپنے آ کر جوہر دکھلاتا تھا۔ تو الحمدللہ وہاں سے جب ہم نے ابتدا کی تو ہمارے بارے میں ہمارے استاد صاحب کہنے لگے کہ ظاہر بات ہے کہ جب استاد خود بیٹھتا ہے تو وہ بتاتا بھی ہے کہ کمی بھی بتاتا ہے، کوتاہی بھی بتاتا ہے۔ تو پھر جب کمیاں کوتاہیاں بتاتے تو اس کے اندر یہ بھی بتاتے تھے کہ آپ کا انداز بیاں کس اسلوب کا ہے، یعنی آپ اگر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں یا اگر آپ لوگوں کے اندر بات کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر یہ خوبی ہے، اور اس خوبی کو مزید آپ پالش کریں تو انشاءاللہ یہ میدان آپ کا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم وہ فرمانے لگے کہ آپ کا جو طرز تکلم ہے وہ اصلاحانہ ہے، یعنی مصلحانہ ہے۔ صحیح۔ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ اگر آپ اس جوہر پر محنت کرتے ہیں تو یہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے اسی لائن سے ہی سیکھا اس کو، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے تو ہم نے یہی سوچا کہ یہ چونکہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر جو آیا آپ تو اس کو وہیں ممبر پر بیٹھ کے نہیں بتلائیں گے، بلکہ اس کی پوری جو ترتیب ہے، تہذیب ہے، اس کے ساتھ، اس سلیقے کے ساتھ اس کو سیکھ کر پھر آپ جو ہے جب ممبر پر بیٹھیں گے تو اس کی ایک الگ شان ہوگی۔ تو الحمدللہ پھر آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے اس میدان کے جو ہے وہ دروازے کو کھٹکھٹایا، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر جب ہم ممبر پہ بیٹھتے یا اس کی تیاری کے لیے، موضوع کی تیاری کے لیے بیٹھتے تو بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی ہوئی جو ہے وہ الحمدللہ وہ ہمیں اب تک کام دے رہی ہیں۔ آپ نے کورس کہاں پر کیا تھا؟ ہم نے کورس گلیات مری میں کیا تھا۔ صحیح۔ وہاں پر یہ تقریباً 1 ہفتے کا کورس تھا، اور جو تقریباً چونکہ ہماری طبیعت وہ شروع سے ہی مشقت برداشت نہیں کرتی، بہت ہی زیادہ طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ سہل پسندی ہے، تو چونکہ ایک بہت لمبا وہاں پر پیریڈ چلتا تھا، صبح سے بیٹھے ہیں اور جناب رات 10-12 بجے، تو شروع میں تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنا سر کہاں پہ دے دیا، یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن الحمدللہ آپ جیسے مشفق اساتذہ، یعنی میرا آپ سے تعلق بھائی والا بھی ہے، استاد بہت سے آپ سے نسبتیں ہیں، تو جب ہم نے اس طرح کے تعلق کو دیکھا تو وہ تعلق جو ہے نا وہ ہمیں اس نے وہاں پر مضبوط کر دیا۔ تو الحمدللہ وہاں پر سیکھنے کا بہت موقع ملا، اور میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے اس وقت 1 ہفتے کے دورانیے میں سیکھا اور اس سے جو ہم نے اخذ کیا وہ اتنی کامل اور مکمل ٹریننگ تھی، ترتیب تھی کہ جس کو شاید ہم اگر سالوں کے نصاب پر محیط کریں تو وہ یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن آپ نے اللہ کی توفیق سے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو آپ نے مختصر جو ہے وہ کر کے، اگرچہ ٹائم زیادہ لے لیا تو اس کے اندر آپ نے وہ اس کو کیا، تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مدارس کی لائن سے وابستہ ہیں، یعنی وہ درس نظامی کر رہے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ملک بھر میں کسی بھی عالم دین کے ادارے میں فن خطابت کورس کا اشتہار لگتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، تو بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں، نفی کر دیتے ہیں، جی انہاں کورساں دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا، یہ ایویں فضول ہے۔ آپ نے غالباً ایک ہی کورس زندگی میں کیا، فن خطابت کورس، تو بالکل صحیح نپی تلی بات آپ بتائیں کہ آیا کورس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، کورس کا جہاں تک میرا معلومات کہتی ہیں، جہاں تک میرا وجدان کہتا ہے، تو ان دونوں میں سے علم اور وجدان کی درست معلومات میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کورس کا بہرحال فائدہ ہے۔ میں نے وہی پہلی والی بات دہراؤں گا، جب تک آپ میدان میں اترنے کے لیے اپنی اس تربیت کو اور ان آلات کو استعمال کر کے میدان میں نہیں اترتے، آپ بالکل نامکمل ہیں۔ تو یہ خطابت کا کورس ہمیں اس بات
کی مکمل طور پر تعلیم اور تربیت دیتا ہے کہ آپ نے اپنے میدان میں اتر کر کام کیسے کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے کورسز جو کروائے جاتے ہیں یہ بہت مفید ہیں اور بہت ہی مفید ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو آدمی نہیں سیکھے گا تو بہرحال اس کی خطابت کے حوالے سے بے شمار کمیوں کوتاہیاں ہوں گی. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی، میں بیٹھا ہوں، میرا کوئی دوست آیا یا مولوی صاحب آئے یا میرے ساتھ پڑھنے والا کوئی کلیگ آ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ بتاؤ آج میں نے کیسے بیان کیا. تو یہ بات، اگر اس سے اچھی بات یہ کر لی جائے کہ ہم اس بات کو سیکھ کے ہی آ جائیں، تو ہمیں اپنی اس کلمے کو یا جملے کو بولنے کی بجائے وہ خود اپنی زبان سے بولے کہ یار آپ نے تو کمال کر لیا، آپ نے یہ چیز سیکھی کہاں سے ہے. اگر اس چیز کو پوری ترتیب اور مکمل نظم کے ساتھ سیکھ لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کورس جو ہے وہ اپنا ما لہا و ما علیہا، یعنی اس اعتبار سے مکمل، اور شرط یہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے سیکھا جائے جو اس کے اندر مہارت تامہ رکھتے ہیں اور ادھر ادھر کی کہانیاں یا ادھر ادھر کے وقت ضائع کیے بغیر مکمل محنت کرتے ہیں. تو یہ انہی سے سیکھا جائے تو تب انشاءاللہ یہ کورس فائدہ بھی دیں گے، اور آنے والے جب آپ میدان میں اتریں گے تو اس میدان کے آپ واقعی شاہ سوار بنیں گے. بہت خوب. اچھا، ماشاءاللہ آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، تو جمعہ کی تیاری ہر ایک کی اپنا اپنا ہی انداز ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ جمعہ کی تیاری کے حوالے سے آپ کی ترتیب کیا ہے؟ آیا خطبات سے مطالعہ کرتے ہیں یا جو ہماری مین منابع مصادر ہماری کتب ہیں ان سے آپ مطالعہ کرتے ہیں، یا کسی خطیب کا بیان سن کے اسی کو بیان کر دیتے ہیں؟ آپ کے جمعہ کی تقریر اور بیان کی تیاری کے ذرائع اور ریسورسز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے بات جو آپ نے اس حوالے سے پوچھی کہ جمعہ پڑھانے کا آپ کا جو ترتیب ہوتی ہے تیاری کی وہ کیا ہوتی ہے، تو اس پر میں عرض کروں کہ سب سے پہلی بات تو ہم اپنے، ظاہر بات ہے جس سے آدمی سیکھتا ہے تو اسی کی بات کرتے ہیں. ایک تو جب ہم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے تو ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ہم نے بخاری شریف بھی پڑھی اور جن سے ہم نے ترمذی شریف بھی پڑھی، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مولانا، جب آپ لوگ ممبر پہ بیٹھو گے نا تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہانیاں لوگوں سے مت بیان کیجیے گا. بہت خوب. کہانیاں مت بیان کیجیے گا. آپ کا پورا بیان، اور وہی میں ترتیب آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا پورا بیان مدلل ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ جب آپ نے جمعہ پڑھانا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس پر 20 سال محنت کی ہے. کتنے سال؟ 20 سال محنت کی ہے. اور آپ فارغ ہونے والے حضرات صرف 1 سال محنت کر لینا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی 1 سال کی ہوئی محنت انشاءاللہ وہ میرے 20 سال والی محنت کو کام دے جائے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جب آپ نے، آج جمعہ ہے، جمعہ پڑھا کے جیسے ہی آپ اترے ہیں ممبر سے، آپ اپنے اگلے جمعے کی جو تیاری ہے وہ اسی ختم ہوتے ہی جمعے سے آپ اپنے شروع کر دیں. اچھا، اب شروع کس طرح کرنی ہے؟ شروع کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ سب سے پہلے قرآن پر جائیں گے. آپ کو کون سا موضوع چاہیے اس موضوع کو آپ سوچیں، جس موضوع سے متعلق آپ کو چاہیے ان آیات کا انتخاب کیجئے، اور پھر اس کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیے. یعنی ہمارا بنیادی طور پر جو ماخذ ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یعنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کے بعد جب یہ 2 چیزیں ہیں، ان 2 چیزوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی ممد و معاون ثابت ہونے والی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اس میں یعنی کہ کون کون سی چیزوں کو ایڈ کریں گے، تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ ان 2 ریسورس کو تو ہم نے اپنے پہلے نمبر پر رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر چیز آئے گی وہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو آپ کا معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس مسئلے کو سامنے رکھ کر اس اپنے موضوع کے اوپر منتخب آیات اور احادیث کو جو ہے وہ آپ منطبق کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا بیان جو ہے وہ تیار ہی تیار ہے. تو الحمدللہ اسی پر ہی کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرز پر اپنے بیان کو تیار کیا جائے.
اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ آیا کہ آپ کسی خطباء کے خطبات سے بھی استفادہ کرتے ہیں یا کتابیں آج کل مل جاتی ہیں ان سے بھی. تو میرا اس کے بارے میں شروع سے الحمدللہ یہ وتیرہ رہا ہے، یا آپ جیسے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہے کہ بہرحال جو خطبات ہیں چاہے وہ علم سے بھرپور ہوں یا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ تقریر کی اصطلاح میں وہ گردان سے لفاظی سے بھرپور ہوں، وہ دونوں صورت میں ہم اس سے استفادہ اپنی معلومات کے لیے یا انداز بیان سے سیکھنے کے لیے تو اس سے کر سکتے ہیں، لیکن ہو بہو ان کو پی جانا اور کر جانا وہ ظاہر بات ہے کہ ہم ویسی کیفیت یا ویسی اپنا اثر جو ہے وہ ناظرین کے اوپر وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے الحمدللہ کبھی ہم نے اس طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اگر تیاری نہ ہو یا مصروفیت ہو یا ہمارے بیان جمعہ کے اندر بہت زیادہ انقطاع آ جائے اور اچانک سے آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کن خطباء کو سننا چاہیے. تو الحمدللہ پھر ہم صرف ان خطباء کو سنتے ہیں کہ جن کی بات کو اگر ہم لیں گے اور لوگوں کے اندر بیان کریں گے وہ واقعتاً 100% فائدہ دے گی. ظاہر بات ہے کیفیت تو وہ بیان کرنے والا ہی کر سکتا ہے، وہ تو طاری نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کا مضمون اگر ہم اس کو مکمل طور پر اخذ کر لیتے ہیں، وہ بیان کر لیتے ہیں، وہ بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوتے. پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ انہی کا بیان سنا جائے جس سے سنانے والے کا بھی فائدہ اور سننے والے کا بھی فائدہ ہو. تو یہ دو انداز الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں. خطبات سے بہرحال استفادہ نہیں کرتے اور خطبات سے صرف اس طور پر کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں علمی طور پر فائدہ ہو جائے، کوئی بات ہم اپنے انداز اس انداز سے نہیں تو کر سکیں تو وہ اس طور پر ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے جو خطباء ہیں یا ہمارا جو معاشرہ ہے انہیں دو مواقع ملتے ہیں عام طور پر گفتگو سننے کے علماء خطباء کی. نمبر 1 تو ہوتا ہے جمعہ اور نمبر 2 ہوتا ہے جلسہ. جلسے کو آپ کانفرنس کہہ لیں، محفل کہہ لیں، پروگرام کہہ لیں، سمجھو بھی ایک ہی نام ہے. تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جلسہ اہمیت رکھتا ہے یا جمعہ؟ ان دونوں میں سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی جگہ ہے، کون سا موقع ہے، کون سا محل ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین سوال اٹھایا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سوال کو جہاں تک میرا حافظہ کہہ رہا ہے یہاں ہمارے پاکستان میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے اٹھایا تھا اس سوال کو کہ یہ جلسوں کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس لیے آ جاتی ہیں کہ وہ وہاں کا ایک ٹائٹل بن جاتی ہیں یا وہاں کا ایک ثقافت آپ کہہ لیں بن جاتی ہیں، کلچر بن جاتی ہیں. تو اس لیے وہ چیزیں وجود میں آنا ان سے کوئی بعید قیاس نہیں ہوتا. تو اب جلسے کا جو یہاں ہمارے پاکستان کے اندر جو ایک کلچر ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ سارا یہی دیکھا دیکھی ہی ہے. تو جہاں تک جمعے کا تعلق ہے یا جلسے کا تعلق ہے، ان میں سب سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ بیان جمعہ ہے. کہ یعنی جمعہ ہم اس کو اتنا پرفیکٹ کریں، اتنا مکمل کریں، اس کے اوپر ہماری تیاری اتنی بہتر بنیادوں پر ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ہم بیان جمعہ کے اندر ہم جلسے کا کام کر سکیں. ٹھیک ہے، باقی جہاں تک رہی بات جلسے کی، تو جلسے کے اس حوالے سے کہ جلسہ اپنا اصل اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اس مقصد کو دیکھیں گے کہ یہ مقصد معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے. ٹھیک ہے، اور کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر جلسے کو ہم مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں جلسہ 10 گھنٹوں کے لیے چاہیے، ہمیں پوری رات کے لیے چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ 6 گھنٹے کے لیے چاہیے، کتنا چاہیے. تو پھر ہم اس کے لوگوں کی طباع کا بھی خیال کریں کہ ان کی طبیعتیں فی زمانہ برداشت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. سب سے پہلی بات تو یہاں پر جو بنیادی ہے وہ تو یہی ہے کہ مقصد لوگوں کو تھکانا ہے، مقصد مجمع بھرنا ہے، مقصد
یہ ہے کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ان میں سے کیا ہے؟ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی باتوں کا فائدہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے 2 گھنٹے اس سے زیادہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی سماعت پر بوجھ ہے، وہ لوگوں کو تھکانے والی بات ہے، تو اس سے شاید مقصد بھی فوت ہونے لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جلسے کو مختصر کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ ترتیب بناتے ہیں کہ ہم صرف اہم شخصیات کو لگائیں گے اور اتنا ہم ہمارا پورا جلسہ جو ہے وہ اپنی ٹائمنگ کے حساب سے سیٹ ہوگا، تو انشاءاللہ آنے والوں کے لیے بھی بوجھ نہیں بنے گا، اور جو سنانے والے ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی لوگوں کے جو ہے وہ اچھے تاثرات ملیں گے کہ واقعی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں اس بات سے ایک بات آپ احباب کے بھی گوش گزار کروں گا، اس کو آپ انکشاف کہہ لیں یا آپ اس کو بہت دقیق اور ڈیپلی نظروں سے اور فکر سے سوچی ہوئی بات کہہ لیں۔ وہ یہ ہے کہ جلسے خال خال ہوا کرتے تھے، چند ایک یعنی کہ جگہیں ہوا کرتی تھی جہاں پر جلسے ہوتے تھے، اور اب اگر دیکھا جائے تو ہر گلی کوچے میں، ہر چھوٹے بڑے مدرسے میں اور ہر ایک یونٹ میں جلسے ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین جانیں کہ بہت سارے جلسے، اب میرے جملے جو ہے یہ بہت ہی قابل غور ہیں، بہت سارے جلسے تحریکوں، تنظیموں اور اداروں، شخصیات یا اپنی روایات کو برقرار رکھنے کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی اس سے زائد ان جلسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ عنوان ہے، مثال کے طور پر سیرت النبی عنوان ہے، ٹائٹل ہیں بڑے خوبصورت، لیکن ان ٹائٹل سے مقصود اس ٹائٹل کا جو عنوان ہے اس کو عوام میں ڈیلیور کرنا، منتقل کرنا، یا اس کے عنوان سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا وہ عوام میں منتقل کرنا، وہ مقصود نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ ہمارا جی 63واں جلسہ جا رہا ہے، اب تو ہم نے اس ریت کو لے کر چلنا ہے، 64واں بھی ہوگا، 65واں بھی ہوگا، بس یہ سمجھو کہ ایک رسم چل پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے جلسے ہوا کرتے تھے نظریاتی بنیادوں پر، پہلے جلسے ہوا کرتے تھے کسی مقصد کے تحت، لیکن اب جلسے ہو رہے ہیں صرف اور صرف روایات کی پاسداری کے لیے۔ اب جلسے ہو رہے ہیں صرف اور صرف اپنے کلچر کو اور اپنے جو سابقہ روش ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ کہیں انقطاع واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے۔ ہم جو سننے والے احباب ہیں وہ بھی اس کو جو ہے بطور محاسبہ لیں، وہ بھی جلسہ کرواتے ہوں گے، وہ اس کو سمجھیں کہ آیا جو میری مسجد کے اندر یا میرے مدرسہ میں، میرے ادارے میں جلسہ ہو رہا ہے، کہیں وہ روایتی جلسہ تو نہیں، کہیں وہ روایتی پروگرام تو نہیں، صرف وہ گنتی کا جو عدد ہے چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، یہ صرف اسی کے تناظر میں تو نہیں جا رہا۔ اگر ایسا ہے تو ابھی سے قبلہ درست کر لیجئے، نظریاتی پروگرام کرائیے، اور جس میں عوام کا، ملک کا، ملت کا، اسلام کا، دین کا فائدہ ہو، ان پروگرامات کو جو ہے آگے پروموٹ کریں، ان کو جاری رکھیں، ورنہ پھر جلسے سمجھو بھی کلچر ہوگا، ثقافت ہوگی، اس سے زائد ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، جمعے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جمعہ کے بیان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری مساجد میں، یا یوں کہہ لیں کہ اکثر مساجد میں جو نمازی حضرات ہیں، سامعین ہیں، خطیب صاحب بیان شروع کر لیتے ہیں، خطبہ پڑھ لیتے ہیں، 5، 10، 15 منٹ گزر جاتے ہیں، پھر جا کر سامعین اور نمازی حضرات آنا شروع کرتے ہیں، اور زیادہ تر نمازی جو ہیں بالکل اینڈ پر، اختتام پر مسجد میں آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگ دین سے اتنا ہی اکتا گئے ہیں، یا دین سے دور ہو گئے ہیں، یا انہیں خطیب صاحب اچھے نہیں لگتے، یا انہیں بیان اچھا نہیں لگتا، یا اس میں خطیب کا قصور ہے؟ کیا اس میں وجوہات ہیں کہ لوگ بر وقت مسجد میں پہنچتے نہیں، بڑا لیٹ پہنچتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا کرنٹ سوال کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مساجد میں یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، سب سے پہلے مسجد کی جو انتظامیہ ہے یا انتظامیہ نہیں ہے تو جو مقررہ خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ اپنے ٹائم کو سیٹ کریں کہ اس کے اندر ٹائم اتنا زیادہ اہم ہے کہ جب ہمارا وقت سیٹ نہیں ہوتا تو عوام کے ذہنوں کے اندر عجیب ہی کشمکش ہوتی ہے۔ تو اگر ٹائم کو سیٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے امید ہے
کہ جو ٹائم ان کو دیا جائے گا کہ اس پر ہم نے اپنا بیان شروع کرنا اور اس پہ ہم نے ختم کرنا ہے، تو ایک یہ بھی صورت ہوگی کہ عوام اپنا وقت پر آئیں گے اور وقت پر جائیں گے. ایک بات یہ. اچھا، آپ کی اس سے مراد ابتدا ٹائم کی ہے یا اختتام؟ نہیں، دونوں ہیں. اچھا، دونوں. ہاں جی، آپ کی ابتدا بھی وقت پر ہو، اختتام بھی ختم صحیح. اس پہ یعنی ہو. جو وقت آپ نے متعین کر لیا بس اس پہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. جی جی. اور جو وقت آپ نے اختتام کا متعین کر لیا اس پہ اختتام ہے. ہاں جی، اسی پر کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ ہماری بات جو ہے وہ مجموعے کو دیکھ کر ہی شروع ہوگی یا اس کے خلاصے کو ہم مزید 5-10 منٹ بڑھا لیں گے، چلو کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے سیٹ کیے ہوئے ٹائم پھر بے وقت ہو جاتا ہے. اور پھر وہ آپ کی اس لچک کو جو عوام ہے وہ اتنا زیادہ آگے لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر اپنے ٹائم سے آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے. بہرحال اس ریت کو ہمیں برقرار رکھتے ہوئے اپنے ٹائم کو سیٹ کرنا ہوگا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کا مسجد سے تعلق، یعنی اس حوالے سے جمعوں میں جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یا شاید آگے جا کر اس سے بھی مزید ابتر ہو جائے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کرے یہ بات میرے عمل میں بھی آ جائے اور جن اپنے بھائیوں کے لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں ان کے بھی عمل میں آ جائے. ہم کوشش کریں ان مسائل پر بولیں جو مسائل میرے معاشرے کی ضرورت ہیں. بالکل صحیح. میرے معاشرے کی ضرورت ہیں. اور اگر میں نے فضائل بیان کرنے ہیں، میں نے غزوات بیان کرنے ہیں، میں نے توبہ کا لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنی ہے، تو میں اپنی بات کو ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں دینی واقعات یا قرآن حدیث کے حوالے سے کے بغیر تو ہمارا کوئی چیز مکمل ہو نہیں سکتی. لیکن ہم اس کو اس انداز سے شروع کریں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے، یعنی قرآن و حدیث یا واقعات، یہ ہمارے لیے اس بات کی تائید بنے کہ یہ جو مولوی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ واقعی ہمارا دین اس پر بات کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ہم ان کو اجاگر کریں، نہ یہ کہ ہم اپنی بات کا آغاز انتہا ایسی بات پر کریں کہ سننے والوں کو یوں معلوم ہو کہ لو جی آج تو کوئی ایسی خاص بات ہوئی نہیں ہے. تو جب انشاءاللہ ہماری بات کی ابتدا اور انتہا یہاں سے شروع ہوگی کہ سننے والا وہ اس کو آج پتہ ہوگا کہ یار آج واقعی کوئی اہم بات کی ہے، تو وہاں سے ایک میسیج لے کے جائے گا اور یہ اس کا میسیج لے کے آئندہ آنے والے جمعوں میں آپ کی جو ہے نا مسجد کی انشاءاللہ آباد کر دے گا. تو یہ اس کے اندر دوسری چیز ہے، یعنی ایک وقت کا سیٹ ہونا اور دوسرا کرنٹ ایشوز جو ہیں ان کو لے کر چلنا. تو اس پر انشاءاللہ امید ہے، امید سے بھی بڑھ کر ہماری آبادی جو ہے وہ انشاءاللہ کام میں آئے گی. صحیح. یعنی جو ہماری مساجد کے خطباء ہیں، آپ کی بات سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ یا تو وہ رٹے ہوئے بیان کرتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو کہ جو عوام کی طلب ہے، ضرورت ہے، اور عوام کے ذہنوں میں اور دل دماغ میں جو سوالات ہیں ان کے اوپر کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے. ایسے ہی ہے، یعنی وہ سمجھو کہ ایک سٹوری ہے، ایک تاریخ ہے جو پیچھے کی ماضی بیان کر رہی ہے، حال کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. ہاں بالکل ایسے. تو جب ہم ماضی کو ذکر کرنا چاہیے، اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن جس طرح مولانا ہلال انور صاحب نے فرمایا کہ ہم جب حال کو ڈسکس کریں، یعنی مین ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے حال. جی بالکل. کرنٹ ایشوز، ان کو ہم ذکر کرتے ہوئے پھر اس کا تعلق جوڑیں پیچھے ماضی کے ساتھ. جی جی. تو پھر اس سے ایک تو سمجھے کہ حال اور جو ماضی ہے اس کا میلاب بھی ہوگا، حسین امتزاج بھی ہوگا، اور پھر جو لوگ ہیں انہیں شرح صدر بھی ہوگا کہ جو اس وقت ہمارا سلوشن اور حل ہمیں پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مسائل کا، اس کا پیچھے لنک اور تعلق ہماری اسلامی تاریخ اور کتاب و سنت کے ساتھ بھی ہے. ہاں بالکل. تو اس لیے میں التماس گزار ہوں آپ احباب سے جو ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، آپ خطیب ہیں تو عوامی مسائل کے اوپر ضرور گفتگو کریں، جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں، جو عوام کے ذہنوں میں سوالات ہیں
ان کے اوپر گفتگو کریں جو ان کے دل و دماغ میں الجھنیں پیدا ہو چکی ہیں اس جدید دنیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، یا انٹرنیٹ پر موجود مختلف قسم کے جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے۔ تو آپ ان ایشوز کو انشاءاللہ جب حل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مجمع آپ کی مساجد میں بڑھے گا، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہماری بات کر رہا ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کی بات ہو رہی ہے، ساڈی غلطی ہو نہیں رہی۔ تو جب آپ کسی کی بات کریں گے تو پھر لوگ جو ہے نہیں آئیں گے، جب آپ ان کی بات ان کے سامنے مسجد میں کریں گے نا، ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، محلوں کے مسائل ہیں، اور ہمارے بازاروں کے مارکیٹس کے مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، اور اسی طور پر ہمارے ڈیجیٹل مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز مجمع وہ آپ کے ممبر پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوگا۔ تو ہمیں اس کے اوپر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے اس جو ہے عمل کو جو کہ سابقہ ہے تبدیل کر کے ہمیں نئے رجحان کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مساجد کا جو مجمع ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں محسوس ہوگا۔ اچھا، آپ مختلف قسم کے خطباء کو سنتے ہوں گے، آپ کی نظر میں آپ کا پسندیدہ خطیب کون ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہوں کہ یار یہ جو خطیب ہے نا کمال درجے کی گفتگو کرتا ہے، بڑی سلجھی ہوئی، سنجیدہ، علمی دلائل پر مبنی، یا کسی بھی زاویے سے جو آپ کو خطیب بہتر معلوم ہوتا ہے یا آپ اس کو لائک کرتے ہیں، وہ کون سا خطیب ہے؟ جی، ہمارا جو پسندیدہ خطباء کے حوالے سے آپ کہہ لیں، اور جن کے بیان کے اندر ہمیں یہ بات ہمارے دل کے اندر بیٹھتی ہے کہ یہ واقعی اپنے پوری کی پوری جو تقریر کی روح ہے اس کو لے کے چلتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو جس کو آج کل ہم سن رہے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے بیسٹ خطیب، پسندیدہ خطیب حضرت مولانا مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب ہیں، کہ جن کو اس وقت اللہ پاک نے بہت بصیرت دی ہے اور بہت اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں، اور ان کا بس اوقات جو جمعہ کے اندر کی ہوئی تقاریر ہوتی ہیں مجھے ان کا انتظار ہوتا ہے، اور بس اوقات ان کی جمعہ کی تقریر وہ کئی مہینوں کے بعد اپلوڈ ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کا ماشاءاللہ جب سننے میں آتا ہے تو ہر بیان، بلکہ جو ان کی گفتگو ویسے ہی ہفتے کے بعد ہوتی ہے، وہ بھی ایسا آپ یوں سمجھیں کہ جو ہمارا سامنے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح وہ ہر چیز کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، میں نا آپ کی بات ٹوکوں گا، ہمارے ہاں تو جو سر لگاتا ہو اسے خطیب سمجھا جاتا ہے، جو دھاڑتا، للکارتا اور شور ڈالتا اسے خطیب کہا جاتا ہے، تو آپ نے تو خطیب ہی کوئی ایسا ذکر کیا کہ جس میں یہ دونوں صفات نہیں ہیں، تو یہ کیسا خطیب ہے؟ ہاں، تو یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے۔ میں اصل میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جو ہمارے سننے والوں کے سماعت پر کوئی ناگواری کے اثرات چھوڑیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے عوام کے ساتھ نہیں ظلم کیا گیا ہے، اچھا، اور ان کی نفسیات کے ساتھ شدید کھیلا گیا ہے، اور جن لوگوں نے، آپ یقین کریں آج کل کی پڑھی لکھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو چیخ کے بات کرتا ہے یا سریلے انداز میں بات کر کے اور اپنی بات کو مزاحن بھی پیش کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سننے کی ریشو کیا ہے، کون ان کو سننا چاہتا ہے۔ اور آپ ابھی بھی یہ اگر اس کو جج کرنا چاہیں تو جج کر سکتے ہیں کہ کیا آج ہم اپنے جلسوں کے اندر ایسے خطباء کو لا کر اپنے جلسوں کی رونق کو بڑھاتے ہیں، کیا ان کو آج کا ہمارا نوجوان سننے کے لیے تیار ہے؟ قطعاً تیار نہیں ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں المیہ ہے، پہلے دور ہوتا ہوگا، سو ہوتا ہوگا، لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو جو ہمیں ایک قرآن اور سنت کا مزاج بتاتا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہاں، اگر آپ کا ایک علمی لیول اتنا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو اس کے اندر بہت رسوخ دی ہے، یعنی رسوخ فی العلم کہلائے جانے والے علماء خطباء ہیں، تو پھر اگر اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ ذائقہ بدلنے کے لیے اختیار کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی آپ مقصد کی بات دے رہے ہیں نا، تو وہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے پھر اس لیے اس بات کو اخذ کیا کہ واقعی آج کل جو ہمیں ضرورت ہے نا وہ اس چیز کی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو اس وقت کی ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی ہے۔ اچھا، میرے خیال سے یہ جو جدید مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا ہمارے ٹی وی کی سکرینوں پر آتے ہیں،
تو ان کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں. یعنی آج کا نیو جنریشن کہہ لیں، جدید لوگ کہہ لیں، یا یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سنتے ہیں. تو میرا خیال اس کی وجہ یہی ہے، یعنی ہمارے جوشیلے خطباء کو نہیں سننا پسند کرتی نیو جنریشن، اور اسی طرح سریلے خطباء کو سننا پسند نہیں کرتی، لیکن یہ جو سنجیدہ اسکالر ہیں ان کو بہت زیادہ سنا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام کی نفسیات بدل چکی ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں ایک یہاں پر نا دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ عوام کی نفسیات کا بدل جانا، یا یہ ہے کہ وہ نفسیات رکھتی ہیں. ان دونوں میں سے یہ دو چیزیں، یعنی کہ ان دونوں میں سے کون سی دو چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا یعنی لوگوں کی، عوام کی نفسیات بدل چکی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ نفسیات تو نہیں بدلی، نفسیات تو وہی ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی سوال اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اچھا، اصل بات یہ ہے کہ بات کرنے والا اور بات سننے والا، جو بات آدمی کہنا چاہ رہا ہے وہ سننے والا آپ کی بات کو لے کر اس کے اندر عمل کی کوئی امید، رمق پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر سنانے والا آپ کے اندر واقعتاً تبدیلی لا سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ماہر نفسیات کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی جو بول رہا ہے، جو متکلم ہے. اور اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جی پہلے یہ ہوتا تھا اب یہ ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں. صرف بات جو کہتے ہیں نا گل موکدی مقامہ، وہ یہی ہے کہ آج کل کے جن جدید سکالرز کو سنا جاتا ہے ان کے اندر بھی یہ بات من و عن موجود ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیات پر، یعنی لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ کر اس کے مطابق بات کرتے ہیں کہ اگر میں اس زاویے سے اور اس انداز سے اپنی بات کو پہنچاؤں گا تو انشاءاللہ یہ میری بات لینے کے لیے تیار ہوں گے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ اتنی زبردست بات ہے کہ وہ ہمارے خطبہ یا ہمارے دینی سکالر سے بھی سیکھتے ہیں کہ آیا اگر ہم اس دینی سکالرز کے لب و لہجے کو اور ان کے مزاج اور جو انداز تخاطب ہے اس کو بدل کر ہم اس زاویے سے بات کریں تو کیا سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ 100% اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس طرز عمل کو، یہ طرز تخاطب کو اختیار کریں کہ ہم اگر مقصد کی بات کریں اور لوگوں کی ذہنوں کو پڑھ کے بات کریں تو انشاءاللہ سننے کے لیے امید ہے کہ بہت حد تک اس کے لیے تیار ہو سکیں گے. اچھا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جمعے کا بیان ہے اس کا دورانیہ تو ویسے جو خطیب اتنا مقرر کر لے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اوسطاً یا اعتدالاً کتنا دورانیہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو فائدہ دے؟ دیکھیں سب سے پہلے اس پر جو وقت کا دورانیہ ہے وہ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ہونا چاہیے. صحیح. یعنی آدھے گھنٹے کو آپ اتنا منظم کر کے آئیں اور اتنا اس کے اوپر تیاری کر کے آئیں کہ ان کو وہی وافر ہو جائے. اور جہاں اس ٹائم کو انشاءاللہ سیٹ کر لیا جائے گا نا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسجد کا بھرنے کا جو ایک سوچ یا ایک غم لگا ہوا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس آدھے گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کو کچھ دے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آدھے گھنٹے سے بڑھ کر آپ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ آپ آدھے گھنٹے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے سننے والوں کی طرف دیکھیں گے کہ آیا ان کی جو میرے سننے والے لوگ ہیں ان کی جمعے کے بعد کی کیا مصروفیات ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ فیکٹری ورکر ہیں یا عام دکاندار ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہوتی جمعے والے دن چھٹی ہے؟ تو پھر آپ ان کے ساتھ مشاورت کے طور پر جمعے کے اندر یہ بات چلا دیں کہ اگر ہم 10 منٹ اس بات کو بڑھا لیں تو
تو آپ اس کے لیے سننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اگر میں کہتا ہوں اس کو مشورے میں آپ 1 گھنٹہ بھی کر لیں اور واقعی آپ بات جو ہے با موقع کرتے ہیں، موقع محل کی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ گھنٹے کی بھی سننے کے لیے تیار ہوں گے، شرط یہ کہ آپ کچھ دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آدھا گھنٹہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور آدھا گھنٹہ بھی آپ کا وہ لوگوں کو ایسا انتظار میں ڈالے گا کہ آپ کے آنے سے پہلے جو ہے وہ انشاءاللہ مسجد کچا کچ بھری ہوگی۔ اچھا، آپ کے اس بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہمارے خطباء کو جمعہ کے مواقع پر اپنی مساجد کا جو محل وقوع ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں جو فیکٹریوں میں ہوتی ہیں، بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں جو محلوں میں ہوتی ہیں، بہت ساری مساجد ایسی ہوتی ہیں جو سڑک کنارے ہوتی ہیں، یعنی ریلوے اسٹیشن کے پاس ہو گئی، کسی لاری اڈے کے پاس ہو گئی، یا مین سڑک پہ ہو گئی۔ تو اب اگر ایک خطیب ہے، اس کی مسجد مین سڑک پہ ہے یا اسٹیشن پہ ہے یا لاری اڈے پہ ہے، اگر وہ اپنا ٹائم متعین ٹائم سے آگے بڑھے گا نا، یہ شدید ترین لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے اور لوگوں کا نقصان بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، چلو محلے کی مسجد میں پھر بھی چل جاتا ہے، یعنی جس کو نیر سویر ہو جانا، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر مسجد ہے کہ جہاں پر لوگ کہہ لیں کہ بالکل ٹائم کا انہیں 1 منٹ کا پاس و لحاظ رکھنا ہوتا ہے، 1 منٹ اوپر ہوا تو گاڑی گزر گئی، تو وہاں پر خطباء کو چاہیے کہ وہ نا ٹائم کو کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کریں، اس میں جو ہے آگے نہ بڑھیں۔